حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن 3 بندے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ کتنے بندے؟ 3 بندے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ ان میں سے پہلا شخص ایسا ہوگا جو کہ شہید ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں دی جانے والی نعمتیں گنوائے گا، جتنی بھی رب تعالیٰ نے اس شہید کو نعمتیں دی تھی دنیا میں، رب تعالیٰ وہ نعمتیں گنوائے گا، شہید نعمتوں کا اقرار کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا، تو نے ان سب نعمتوں کے مقابل دنیا میں میرے لیے کیا کیا؟ جو تجھے دنیا میں نعمتیں ملی ہیں ان کے بدلے دنیا میں میرے لیے کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا، یا اللہ، میں نے تیری راہ میں اپنی جان قربان کر دی۔ یا اللہ، تو نے مجھے جان دی تھی، میں نے اپنی جان تیری راہ میں قربان کر دی۔ رب فرمائے گا، تو جھوٹا ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے جان اس لیے قربان کی کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، شہید کہیں۔ تو شہید کہلا چکا ہے، بہادر بھی کہلا چکا ہے، دنیا میں سب کچھ کہلا چکا ہے۔ فرشتوں، لے جاؤ اسے اور ڈال دو جہنم میں۔ فرشتے اسے گھسیٹتے ہوئے لے جائیں گے اور اسے جہنم میں ڈال دیں گے۔ پھر ایک دوسرا شخص رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، جو عالم و قاری بھی ہوگا۔ رب تعالیٰ اسے بھی دنیا میں دی گئی نعمتیں گنوائے گا، وہ ان نعمتوں کا اقرار کرے گا۔ پھر رب تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ تو نے ان نعمتوں کے مقابل دنیا میں میرے لیے کیا کیا؟ جو نعمتیں تجھے دنیا میں نے دی ہیں ان کے بدلے دنیا میں میرے لیے کیا کیا؟ دنیا میں میرے لیے کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا، میں نے علم سیکھا اور سکھایا، قرآن پاک پڑھا اور پڑھایا۔ رب تعالیٰ فرمائے گا، تو نے علم سیکھا اور سکھایا اس لیے کہ تجھے عالم کہیں، کہ لوگ تجھے عالم کہیں۔ قرآن پاک اس لیے پڑھا کہ تجھے لوگ قاری کہیں۔ تو دنیا میں تو کہلا چکا ہے، عالم بھی کہلا چکا ہے، قاری بھی کہلا چکا ہے۔ فرشتوں، لے جاؤ اسے اور ڈال دو جہنم میں۔ فرشتے اسے گھسیٹتے ہوئے لے جائیں گے اور اسے جہنم میں ڈال دیں گے۔ پھر آخر میں ایک سخی رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ 3 بندے تھے نا، 3 بندے، پہلا شہید، دوسرا عالم قاری، اب تیسرا کون؟ سخی۔ یہ سخی رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں دی جانے والی نعمتیں یاد دلوائے گا، جو اسے دنیا میں نعمتیں ملی تھیں۔ رب تعالیٰ وہ اس سخی کو گنوائے گا، یاد دلوائے گا، وہ نعمتوں کا اقرار کرے گا۔ پھر رب فرمائے گا کہ تو نے ان نعمتوں کے مقابل دنیا میں میرے لیے کیا کیا؟ جو میں نے نعمتیں تجھے دنیا میں دی تھی ان کے بدلے دنیا میں میرے لیے کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا، اے میرے اللہ، اے میرے رب،
میں نے اپنی ساری دولت تیری مخلوق پر لٹا دی۔ یا اللہ تو نے جتنی بھی مجھے دولت دی تھی میں نے وہ ساری دولت تیری مخلوق پر لٹا دی، تیری راہ میں خرچ کر دی۔ رب تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے دولت اس لیے خرچ کی کہ لوگ تجھے سخی کہیں۔ تو دنیا میں سخی کہلا چکا ہے، لوگوں نے تجھے سخی کہا ہے۔ فرشتوں اسے بھی لے جاؤ، اس سخی کو بھی لے جاؤ اور ڈال دو جہنم میں۔ فرشتے اسے گھسیٹتے ہوئے لے جائیں گے اور جہنم میں ڈال دیں گے۔ اس طویل حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ عبادت وہی قابل قبول ہے جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کی جائے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کی جائے، جبکہ ایسی عبادت جو اللہ کی بجائے کسی اور کو دکھانے کے لیے کی جائے، دکھلاوے کے لیے کی جائے، سخاوت کسی کو دکھانے کے لیے کی جائے، شہید ہوا شہید اس لیے ہوا کہ لوگ مجھے بہادر اور شہید کہیں گے، اور عالم و قاری اس لیے بنا کہ لوگ اسے عالم و قاری کہیں گے، تو لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ سب کچھ کیا۔ تو حدیث کے آخر میں یہی آتا ہے کہ کوئی بھی اس طرح کا کام کسی کو دکھانے کے لیے کیا، وہ کام جہنم کا ایندھن ثابت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اچھے عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے اور ریاکاری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جو بھی اچھا عمل کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں، خالصتاً اللہ کی رضا ہو، کسی اور کو دکھانے کے لیے نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے کی جائے، وہی عبادت قابل قبول ہے۔